السلام علیکم۔ اب تک میں شب 12 بجے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں زیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ملک میں کورونا آپے سے بہا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کئی روز سے علیل اور اسلام آباد کے کلثوم انٹرنیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 2:30 بجے آرمی اسٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دلی افسوس کا اظہار۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا آج سوگ کا اعلان۔ ملک میں اہم شخصیات بھی کورونا کی لپیٹ میں، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور وزیر فشریز پنجاب سمسام بخاری بھی کورونا سے متاثر۔ سول ایویشن کراچی کے بھی متعدد افسران کورونا میں مبتلا۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس نے ڈپٹی کمشنر کو 9 تعلیمی ادارے سیل کرنے کے احکامات دے دیے۔ کورونا سے مزید 34 افراد جاں بحق، 1808 نئے مریضوں کا اضافہ۔ مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کورونا سے بچاؤ کا طریقہ بتا دیا۔ اب تک کے پروگرام ٹونائٹ وتھ فریحہ میں گفتگو، بولے کورونا کی سب سے بہترین ویکسین ماسک اور احتیاطی تدابیر ہیں۔ ویکسین کو آنے میں ابھی کئی ماہ لگیں گے۔ ریسرچ کے مطابق شادی کی تقریبات میں کورونا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ جلسوں کی وجہ سے بھی کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ جلسے جلوس روکنے کے لیے اپوزیشن سے بھی بات کی جائے گی۔ پنجاب میں سیاسی اور عسکری قیادت نے کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر لاہور اور ڈی جی رینجرز پنجاب کی شرکت۔ کورونا کے پھیلاؤ میں اضافے پر تشویش کا اظہار، ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ، ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی کی سفارش، تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت کرنے کی بھی تجویز۔ ملک کے سارے جیب کترے مل کر این آر او مانگ رہے ہیں، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ این آر او نہ دیا تو حکومت گرا دیں گے، یہ ایک ایک پیسہ واپس کرنے تک بچ نہیں سکیں گے، بھلے حکومت چلی جائے مگر لوٹ مار کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہا سابق حکمرانوں نے ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو کمزور کیا، یہ اب چوری کے فلیٹ میں بیٹھ کر اداروں پر حملے کرتے ہیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالتے ہی یہ سب ایک ہو جائیں گے، شور شرابہ کرنے والوں کو پتا ہے کہ وہ سب جیل جائیں گے۔ مسلم لیگ نون فوج سے بات کرنے کے لیے تیار، مریم نواز کا بی بی سی کو انٹرویو، بولی فوج میرا ادارہ ہے، ضرور بات کریں گے لیکن بات آئین کے دائرے میں رہ کر عوام کے سامنے ہوگی، چھپ چھپا کر نہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیگی رہنماؤں سے رابطے کیے جانے کا بھی دعویٰ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال، آرمی چیف کا کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم، آرمی چیف سے افغان سفیر کی بھی ملاقات، سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر گفتگو، بارڈر مینجمنٹ اور دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات بند کر دی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں 7 ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری، بورڈ نے 6 انویسٹیگیشنز اور 3 انکوائریز کی بھی منظوری دے دی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانون کے مطابق اقدامات تیز کرنے کی ہدایت،
آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں رکن سندھ اسمبلی سردار چانڈیو کے خلاف نیب کی تحقیقات کا آغاز۔ سردار چانڈیو نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ سندھ میں نمونیا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی۔ صوبے میں ایک ماہ کے دوران 1,87,000 نمونیا کے کیسز سامنے آئے۔ وزیر صحت عزرا پی چوہا کا کہنا ہے کہ نمونیا سردیوں کے دوران تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ سانس لینے میں دشواری اور وقت پر علاج نہ ہونے سے نمونیا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ وقار سیٹھ اسلام آباد کے کلثوم انٹرنیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جسٹس وقار سیٹھ 16 مارچ 1961 کو ڈی آئی خان میں پیدا ہوئے۔ 1977 میں کینٹ پبلک اسکول پشاور سے میٹرک اور 1981 میں اسلامیہ کالج پشاور سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1985 میں خیبر لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور 1986 میں پشاور یونیورسٹی سے سیاسیات میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے 1985 میں لوئر کورٹ سے اپنی وکالت کا آغاز کیا اور 1990 میں ہائی کورٹ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں شروع کیں۔ مئی 2008 میں سپریم کورٹ میں وکالت شروع کی۔ ایڈیشنل جج کی حیثیت سے 2011 میں اپنے فرائض کی انجام دہی کا آغاز کیا۔ اسی دوران وہ بینکنگ جج، پشاور ہائی کورٹ میں کمپنی جج بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب آرڈیننس جوڈیشری سروسز ٹریبیونل پشاور کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے 28 جون 2018 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پنجاب میں ہر گزرتا دن کرونا وائرس کے خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں مزید 9 افراد مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر جان سے بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک احسن ارشد سے۔ احسن، کیا صورتحال ہے پنجاب میں؟ جی بالکل، پنجاب میں جو ہے کرونا وائرس اپنے پنجے گارنا اس نے شروع کر دیے ہیں۔ پنجاب میں آج 390 نئے کیسز جو ہے کرونا کے وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ ان کی کل تعداد 1,08,221 تک جا پہنچی ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق لاہور میں 124، راولپنڈی میں 36، ضلع غازی خان میں 7، جبکہ شیخو پورہ میں 1 اور لیا میں 18 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جو دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی کیسز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، جبکہ جو کرونا وائرس سے مزید 9 افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں، جس سے اموات کی کل تعداد 2,438 تک جا پہنچی ہے۔ جبکہ ترجمان جو محکمہ ہے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر، ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ جی احسن ارشد ہمیں پنجاب سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کر لیتے ہیں اسلام آباد کی صورتحال کا۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران کیسز کی تعداد اور اموات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ مرتضی رائے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مرتضی، اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جس طرح پورے ملک کے اندر ہی صورتحال ہے اور جس طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جو 16 سٹی جو ہے وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان میں اسلام آباد بھی ہے، جس میں کیسز جو ہیں وہ ہائی رائز کر رہے ہیں اور دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس طرح پیمز کے ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا تھا کہ پچھلے کوئی 3 سے 4 ماہ کے اندر پیمز کے اندر صرف 2 کورونا کے مریض رہ گئے تھے، لیکن اب پچھلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران پیمز کے اندر 26 بیڈ یہاں پہ مختص کیے گئے تھے آئسولیشن وارڈ کے اندر، اور وہ 26 فل ہو چکے ہیں۔ اور پیمز کی انتظامیہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پیمز کے اندر اب مزید ہم کورونا وائرس کے مریض نہیں رکھ سکتے۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک دفعہ پھر سے وہی جو پہلی لہر کے اندر سسٹم تھا، اب وہی دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ جیسے آج پورے ملک کے اندر جو ہے وہ 34 مریض کورونا وائرس کے وہ انتقال کر گئے۔ تو اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی یہی سچویشن ہے جو اس وقت حیدرآباد کے اندر ہے، جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت کورونا کی شرح ہے۔ تو اسلام آباد بھی ان شہروں کے اندر ہے اور اسلام آباد میں بھی انتظامیہ جو ہے وہ دوبارہ سے۔ مرتضی رائے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے، جہاں پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران کیسز کی تعداد اور اموات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔
اور رخ کر لیتے ہیں سندھ کا، جہاں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 979 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ 979 کیسز سامنے آنے کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے بھر کے 979 کورونا کیسز میں سے 789 نئے کیسز کا تعلق کراچی سے ہے۔ سندھ میں اب تک 1,53,051 کورونا کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ آج کورونا کے مزید 314 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔